اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے قبرستان کے مردے بھی اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ یہ عورت اس قبرستان کے اندر دفن نہ کی جائے۔ عزیزان گرامی، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ علامہ جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بااعتماد دوست نے واقعہ بیان کیا کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر کے قریب ایک قبرستان ہے اور اس قبرستان کے مردے اپنی قبروں سے نکلے اور ایک جگہ نکل کر جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ تمام قبر سے مردے نکل کر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، یا اللہ اسے ہمارے قبرستان میں دفن ہونے سے بچا لے۔ بہرحال میں نے ان کا رونا دھونا سن کر ایک مردے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تم کیوں دعا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا جو عورت آج صبح مری ہے وہ جہنمی ہے، اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم یہ رونا دھونا کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت متعجب ہوا، مجھے بہت حیرت ہوئی۔ صبح ہوئی تو میں قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ قبر کھودنے والے قبر کھود چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ قبر کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مالدار تاجر کی بیوی آج فوت ہو گئی ہے، یہ قبر اسی کے لیے کھودی گئی ہے۔ میں نے ان قبر کھودنے والوں کو رات کے خواب کا منظر بتایا۔ قبر کھودنے والوں نے واقعہ سن کر قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو چند آدمی آئے اور قبر کھودنے والوں سے پوچھا کہ قبر تیار ہو گئی؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ یہاں قبر نہیں بن سکتی کیونکہ نیچے بہت کیچڑ ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر دوسرے ڈیرے پر چلے گئے۔ چونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی اس لیے دوسرے ڈیرے والوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں سے وہ آدمی کسی دوسرے قبرستان گئے اور وہاں قبر بنوائی۔ پھر میں نے جنازے کے آنے کا انتظار کیا، پھر اچانک شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا، چنانچہ جنازے کے ساتھ ایک بہت بڑی بھیڑ تھی۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ میں پوچھنے لگا کہ یہ نوجوان کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ نوجوان مرنے والی عورت کا بیٹا ہے۔ اس کی اور اس کے باپ کی تعزیت کی جا رہی تھی، لوگ ان کی تعزیت کر رہے تھے۔ جب میت دفن کر دی گئی تو میں ان دونوں کے قریب گیا اور کہا کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو میں تم لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ یہ سن کر باپ نے یعنی مرنے والی عورت کے شوہر نے کہا مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں، لیکن مرنے والی عورت کے لڑکے نے کہا مجھے خواب سنائیے۔ میں اس لڑکے کو اکیلے میں لے گیا اور میں نے اس کے سامنے خواب کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر اس سے کہا کہ تجھے چاہیے کہ تو اس بات کی تحقیق کر اور وجہ معلوم کر کہ کیوں قبر والوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ فلاں عورت ہمارے قبرستان میں دفن نہ کی جائے۔ اس نوجوان نے کہا اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی اور گانے سنتی تھی، نیز دیگر عورتوں پر بہتان بھی لگایا کرتی تھی، مگر یہ گناہ اتنے سنگین گناہ بھی نہیں ہے کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مردے بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے لگے کہ فلاں عورت اس قبرستان میں دفن نہ ہو۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال کی ہو چکی ہے، وہ میری ماں کی خدمتگار ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کے پاس چل کر ان سے کچھ معلوم کرتے
سوچتے ہیں شاید وہ میری ماں کے کردار کو اچھی طریقے سے جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے۔ اس نوجوان نے مجھے گھر کے اندر داخل کر دیا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے بوڑھا کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب ان بوڑھا کے سامنے بیان کیا۔ اماں، کیا تیرے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات موجود ہے؟ یہ سن کر بوڑھا نے کہا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی بخشش کر دے۔ وہ عورت بہت زیادہ بدکار عورت تھی۔ اس نوجوان نے بوڑھا سے پوچھا، کیا میری ماں شراب پینے کے علاوہ اور گانے سننے کے علاوہ اور دوسری عورتوں پر بہتان لگانے کے علاوہ کوئی اور بھی گناہ کیا کرتی تھی؟ تو بوڑھا نے کہا، بیٹا اگر تو برا نہ مانے تو میں بتا ہی دیتی ہوں، اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہوں کے سامنے معمولی ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیں بتائے تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرے۔ یہ سن کر بڑھیا خوب رونے لگی اور کہنے لگی، خدا تعالی جانتا ہے کہ میں کئی سال سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اب میں تمہیں 3 کارنامے تیری ماں کے سناتی ہوں۔ اس بڑھیا نے اس عورت کے لڑکے کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا، بیٹا تیری ماں بہت بڑی بد کردار تھی۔ ہر دن 1-2 نوجوان اس کے گھر آتے تھے جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر جب تو جوانی کو پہنچا تو نہایت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھ سے کہہ دیا کہ اماں میں اپنے بیٹے پر فریفتہ ہو گئی ہوں، لہذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کر دے۔ میں نے یہ سن کر تیری ماں سے کہا، بیٹی یہاں تک کیوں پہنچتی ہو؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کرا سکتی ہے، لیکن بیٹی تو اللہ تعالی سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں کہتی تھی، نہیں مجھے اس کے سوا اب صبر نہیں آتا۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اپنے اس ناپاک مقصد میں کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ وہ تیرا بیٹا ہے، تو خواہ بدنام ہو جائے گی، لہذا خدا کے لیے اپنے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں اگر تو میری مدد کرے گی تو میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا کہ میں تیری کس طریقے سے مدد کر سکتی ہوں؟ تو تیری ماں نے کہا کہ فلاں گلی میں ایک مکان ہے، اس مکان کے اندر ایک خط لکھنے والا رہتا ہے جو اس طرح خط لکھتا ہے کہ اس کا خط پڑھ کر مرد اور عورت میں ملاپ ہو جاتا ہے اور وہ خط لکھنے کے پیسے لیتا ہے، لہذا تو اس کے پاس جا کر میرے بیٹے کے لیے ایک خط لکھوا کر لا اور میرا نام لیے بغیر خط لکھوا کر لا، اور اس خط کے اندر یہ ضرور لکھوا دینا کہ ایک نوجوان شہزادی تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ ملنا چاہتی ہے۔ لہذا میں نے ایسا ہی کیا جیسا تیری ماں نے کہا تھا، اور جب تجھے میں نے وہ خط لا کر دیا تو تو بھی اس خط کو پڑھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا، اور تو نے بھی یہ بات منظور کر لی کہ میں فلاں وقت فلاں جگہ پر آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیرا خط لے جا کر تیری ماں کو دے دیا۔ تیری ماں نے جب تیرا جواب پڑھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ اماں تم میرے بیٹے سے یہ کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ پر آ جائے، اور تم گھر کی اوپر والی منزل کو اچھی طریقے سے تیار کر دو، اس کے اندر پھل اور خوشبو وغیرہ کا انتظام کر دو، اور میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ دو کہ جس عورت نے تجھے بلایا ہے وہ ابھی نوجوان شہزادی ہے، وہ روشنی کو پسند نہیں کرتی، وہ اندھیرے میں تجھ سے ملنا چاہتی ہے تاکہ تیرے والدین کو تیرے اوپر شک نہ ہو۔ پھر میں تیرے پاس آئی تو تو نے یہ بات مان لی اور رات کا وقت مقرر ہو گیا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچا دیا، اس نے بہترین کپڑے پہنے، عمدہ خوشبو لگائی اور گھر کی اوپر والی منزل پر پہنچ گئی، اور پھر تو بھی گھر کی اوپر والی منزل پر پہنچ گیا، اور رات بھر دونوں کے درمیان کیا ہوا میں نہیں جانتی۔ پھر تو وہیں پر سو گیا تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے
مجھ سے کہا کہ اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تجھے اب کیا کرنا چاہیے، لیکن تیری ماں اپنے اس گناہ سے باز نہیں آئی، وہ کسی نہ کسی حیلے سے تجھ سے اپنی خواہش پوری کراتی رہی، حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن کے لیے اپنی ماں کے پاس رہ آؤں، تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلے گئے، وہاں ایک الگ کمرے میں ہم دونوں رہنے لگے، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لائی تو تیری ماں کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کو تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم دونوں نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پوری کرانا چاہتی ہوں، تو میں نے کہا بیٹی جو کچھ ہو چکا ہے وہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ تو تیری ماں نے کہا مجھے صبر نہیں آتا، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا، پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب وہ بوڑھا اس عورت کا دوسرا گناہ بیان کرنے لگی تو وہ نوجوان کہنے لگا اماں اب بس بھی کرو، اللہ تجھ پر بھی لعنت کرے اور میری ماں پر بھی لعنت کرے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ تو واقعہ بیان کرنے والا کہتا ہے اگر وہ بڑھیا اس عورت کے وہ 2 گناہ اور بیان کر دیتی کہ جس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے عذاب کا شکار ہوئی ہے تو ہم لوگوں کو بھی وہ گناہ معلوم ہو جاتے اور ہم بھی ان گناہ سے عبرت حاصل کرتے۔ بہرحال دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دے تاکہ ہمیں آپ کے لائک سے موٹیویشن مل سکے۔ کمنٹ میں یہ ضرور بتائے کہ اس پوری کہانی کے اندر سب سے بڑی غلطی کس کی ہے؟ کیا اس لڑکے کی سب سے بڑی غلطی ہے، یا اس کی ماں کی سب سے بڑی غلطی ہے، یا اس بڑھیا کی سب سے بڑی غلطی ہے، یا اس کے شوہر کی سب سے بڑی غلطی ہے؟